بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انشاءاللہ عز و جل سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 7 کا ترجمہ اور تفسیر صراط الجنان سے پڑھنے کی سعادت حاصل کروں گا۔ اللہ رب العزت کی رضا کی نیت کر لیں اور ایصال ثواب پہنچانے کی بھی نیت کر لیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم وعلی ابصارہم غشاوۃ ولہم عذاب عظیم۔ ترجمہ کنز العرفان۔ اللہ نے ان کے دلوں پر اور ان کے کانوں پر مہر لگا دی ہے اور ان کی آنکھوں پر پردہ پڑا ہوا ہے اور ان کے لیے بہت بڑا عذاب ہے۔ ختم اللہ، اللہ نے مہر لگا دی۔ ارشاد فرمایا کہ ان کافروں کا ایمان سے محروم رہنے کا سبب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں اور کانوں پر مہر لگا دی ہے، جس کی بنا پر یہ حق سمجھ سکتے ہیں نہ حق سن سکتے ہیں، یعنی نہ ہی یہ حق جو ہے وہ ان کی سمجھ میں آتا ہے اور نہ یہ حق سن سکتے ہیں اور نہ ہی اس سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں، اور ان کی آنکھوں پر پردہ پڑا ہوا ہے جس کی وجہ سے یہ اللہ تعالیٰ کی آیات اور اس کی وحدانیت کے دلائل دیکھ نہیں سکتے، اور ان کے لیے آخرت میں بہت بڑا عذاب ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ان کافروں کے دلوں پر، منافقوں کے دلوں پر جو ہے وہ ایسی مور لگا دیتا ہے، ان کے کانوں پر مور لگا دیتا ہے، ان کے دلوں پر مور لگا دیتا ہے کہ انہیں کچھ سمجھ ہی نہیں آتا ہے۔ انہیں لاکھ آپ دلیلیں دیتے رہو، لاکھ ان کے سامنے جو ہے قرآن پاک کی آیات بیان کرتے رہو، احادیث بیان کرتے رہو، جہنم کا عذاب بیان کرتے رہو، جنت کی نعمتیں بیان کرتے رہو، گناہوں سے ڈراتے رہو، بدکاریوں سے ڈراتے رہو، ان کے کانوں پہ جو نہیں رہتی ہے۔ انہوں نے جو کرنا ہے وہ کرنا ہی کرنا ہے۔ تو اسی لیے جو ہے وہ یہ فرمایا گیا کہ اللہ تعالیٰ نے ان سے یہ جو ہے وہ ساری قوتیں چھین لی ہیں، انہیں سمجھنے کی توفیق ہی نہیں دیتا اللہ پاک، چونکہ ان کی بدکاریوں کی وجہ سے، ان کے کرتوتوں کی وجہ سے یہ سارا کچھ ہو رہا ہے۔ اور پھر فرمایا کہ بعض کافر ایمان سے کیوں محروم رہے، بعض کافر ایمان سے محروم کیوں رہے۔ یہاں یہ بات یاد رکھیں کہ جو کافر ایمان سے محروم رہے، ان پر ہدایت کی راہیں شروع سے بند نہیں تھی، ورنہ تو وہ اس بات کا بہانہ بنا سکتے تھے، بلکہ اصل یہ ہے کہ ان کے کفر و عناد، سرکشی و بے دینی، حق کی مخالفت اور انبیاء علیہ السلام سے عداوت کے انجام کے طور پر ان کے دلوں اور کانوں پر مہر لگی اور آنکھوں پر پردے پڑ گئے۔ یہ ایسے ہی ہے جیسے کوئی شخص کسی ڈاکٹر کے پاس جائے، کسی طبیب کی مخالفت کرے، کسی ڈاکٹر کی مخالفت کرے، کسی طبیب کی مخالفت کرے اور زہر قاتل کھا لے، اور اس کے لیے دوا فائدہ مند نہ رہے اور طبیب کہہ دے کہ اب یہ تندرست نہیں ہو سکتا، تو حقیقت میں اس حال تک پہنچانے میں اس آدمی کی اپنے کرتوتوں کا ہاتھ ہے، نہ کہ طبیب کے کہنے کا، لہٰذا وہ خود ہی ملامت کا مستحق ہے، طبیب پر اعتراض نہیں کر سکتا۔ تو یہاں تک تفسیر جو ہے وہ اس آیت کی ختم ہوئی۔ تو یہ واضح طور پر بیان کیا گیا کہ اللہ تعالیٰ نے تو اپنے احکام جو ہے وہ بیان فرما دیے ہیں اور کھلے عام جو ہے وہ دعوت دے دی ہے کہ یہ راستہ جنت کا ہے، یہ راستہ دوزخ کا ہے، یہ راہ نجات کا ہے اور یہ راستہ جو ہے وہ تباہی کا راستہ ہے۔ اب ہمارے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے کہ ہم اس راستے کو کتنا اختیار کرتے ہیں۔ جس طرح کہ دیکھیں، آپ ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں، ایک بہت ہی موذی مرض، کوئی جان لیوا مرض آپ کو لاحق ہوتا ہے، تو آپ جو ہے وہ ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں۔ شوگر والوں کی مثال لے لیں کہ ڈاکٹر آپ کو کہتا ہے کہ شوگر کی یہ چیز نہیں کھانی ہے، وہ نہیں کھانی ہے، یہ اس میں اتنی احتیاط کرنی ہے، لیکن آپ آ کر جو ہے وہ گھر آ کر شوگر سے بھرپور مٹھائیاں کھا رہے ہوں اور جو ہے وہ طرح طرح کی جو کھانوں میں وہ شوگر کا استعمال کر رہے ہوں، چینی کا استعمال کر رہے ہوں، تو وہ تو آپ کے لیے زہر قاتل ہے۔ اور شوگر سے ایک بیماری جو ہے وہ یہ بھی ہوتی ہے کہ ہارٹ اٹیک ہوتا ہے، فوراً بندہ اس دنیا سے جاتا ہے، یا جسم کے جہاں پہ زخم لگ جائے، چونکہ مجھے خود بھی شوگر ہے، تو جسم میں جہاں پر کٹ لگ جائے، زخم لگ جائے، تو وہ زخم ٹھیک ہونے کا نام نہیں لیتا ہے۔ تو اب اگر ڈاکٹر نے ایک بندے کو کسی چیز سے پرہیز کرنے کا جو ہے وہ کہا ہے،
اور وہ بندہ جو ہے وہ دھڑا دھڑ وہی چیزیں کھا رہا ہے، تو اب وہ اگر مرے گا تو وہ ڈاکٹر کو تو بلیم نہیں کر سکتا، وہ ڈاکٹر کو تو نہیں کہہ سکتا کہ تو نے مجھے غلط دوائیں دی ہیں۔ اب جو ہے وہ اس سے چاہیے کہ وہ اپنے آپ کو بلیم کرے، اپنے اوپر الزام لے۔ تو یہی کفار کا معاملہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ کفار کو واضح طور پر جنت و دوزخ اور حلال و حرام اور راہ نجات اور تباہی کے راستے سب کچھ بتا دیا ہے۔ تو اب اگر وہ خود جان بوجھ کر ایمان نہیں لاتا تو یہ اس کی بدبختی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ جانتا تھا، شروع سے جانتا تھا کہ یہ ایمان نہیں لے کے آئے گا، تو اب اسے ایمان لانے کی توفیق ہی نہیں مل رہی اس کے کرتوتوں کو۔ تو ایسی ہم جیسے جو ہیں مسلمان جو بے عملی کا شکار ہیں، فلمیں، ڈرامے اور گانے باجے اور زنا اور بدکاریاں اور سود اور چغلی اور بہتان اور وعدہ خلافیاں اور پتہ نہیں کن کن گناہوں میں مگن رہتے ہیں، انہیں بھی غور کرنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے بھی احکام، مسلمانوں کے لیے بھی احکام نازل فرما دیے ہیں۔ اگر ہم اللہ تعالیٰ کے احکام پر عمل کرنے کی کوشش کریں گے تو اللہ تعالیٰ ہمارے لیے عمل کرنے کے دروازے کھول دے گا، اور اگر ہم عمل کرنے کی کوشش نہیں کریں گے تو پھر جو ہے وہ ہم اس بات کو بلیم نہیں کر سکتے، اس بات پر کوئی اعتراض نہیں کر سکتے کہ ہماری طرف کوئی حق کا پیغام نہیں آیا۔ تو اللہ تعالیٰ مجھے بھی عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، یہ جو کچھ پڑھا ہے اس سے سیکھنے کی توفیق عطا فرمائے، عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اللہ رب العزت کی رضا میں راضی رہنے کی توفیق عطا فرمائے، نماز با جماعت پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے، گناہوں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے، اور آپ سب کے لیے بھی یہی دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ آپ کو بھی توفیق عطا فرمائے۔ اور جو کچھ یہ پڑھا ہے، چونکہ اللہ رب العزت جو ہے وہ ہر نیکی پر ثواب عطا فرماتا ہے، تو جو ہے وہ کوشش کرنی چاہیے کہ ان نیکیوں کا ثواب جو بندے فوت ہو چکے ہیں، جن کا کوئی دعا کرنے والا نہیں رہا ہے، ان کو بھی پہنچاتے رہیں۔ تو میں اس کا جو ہے وہ ثواب حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر قیامت تک کے مسلمانوں کی خدمت میں پیش کرتا ہوں، اور خصوصی طور پر اپنے آباء و اجداد، دادا دادی، نانا نانی، بہن بھائی، عزیز رشتہ دار، ماں باپ جو فوت ہو چکے ہیں، سب کی خدمت میں پیش کرتا ہوں، اور خصوصی طور پر ان کی خدمت میں پیش کرتا ہوں کہ جن پر میں نے ظلم کیے، زیادتیاں کی، حقوق دبائے، میں نے اپنے آپ کو پیش تو کیا ہے، جس کا مجھے یاد ہے میں نے اپنے آپ کو پیش کیا ہے، توبہ بھی کی ہے، اور ان سے کہا ہے کہ مجھے معاف کر دیں، یا پھر اگر بدلہ لینا چاہیں تو بدلہ لے لیں۔ لیکن بعض ایسے ہیں کہ نہ بدلہ لیتے ہیں، نہ جو ہے وہ معاف کرتے ہیں، ان کا معاملہ اللہ پاک پہ چھوڑتا ہوں۔ تو ان کو میں خاص طور پر ایصال ثواب پہنچاتا ہوں، اس نیت سے کہ کل یہ قیامت کے دن یہ ایصال ثواب میرے لیے ذریعہ نجات کا جو ہے وہ سبب بن جائے گا اور کفارہ بن جائے گا۔ اور خاص طور پر ان لوگوں کو ایصال ثواب پہنچاتا ہوں کہ جن کی نسلیں ختم ہو چکی ہیں۔ اب دیکھیں نا، ہزاروں سال پہلے جو مسلمان فوت ہوئے ان کی نسلیں ختم ہو چکی ہیں، ان کا کوئی دعا کرنے والا نہیں رہا ہے، تو ہم ان کے لیے بھی دعا کرتے ہیں، انہیں بھی ایصال ثواب پیش کرتے ہیں۔ تو ایسے لاوارثوں کو پیش کرتے ہیں کہ جن کی جو ہے وہ ابھی بھی موجودہ حالات میں بھی جن کی بعض کی بیچاروں کی نسلیں ختم ہو گئی ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین، بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔